ہیلو ایوری ون، مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ اس ویڈیو میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیئر آف اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ اس میں ہم اسسمنٹ اینڈ نرسنگ ڈائگنوسس کی بات کریں گے۔ کسی بھی نرسنگ ڈائگنوسس اور نرسنگ کیئر پلان کے لیے پیشنٹ کی ہسٹری جاننا ضروری ہے، جس میں سبجیکٹو اینڈ آبجیکٹو ڈیٹا یا انفارمیشن کلیکٹ کی جاتی ہے۔ اسی طرح اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر کے پیشنٹ کی نرسنگ کیئر یا نرسنگ کیئر پلان کے لیے پیشنٹ کی ہسٹری جاننا ضروری ہے۔ اکارڈنگ ٹو DSM-1 یعنی ڈائگنوسٹک اسٹیٹسٹیکل مینول آف مینٹل ڈس آرڈر کے مطابق اینٹی سوشل بیہیویئر کو سائیکوپیتھ یا سائیکوپیتھک کے طور پر کیٹیگرائز کیا گیا ہے، یعنی اس کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ سائیکوپیتھ کا مطلب ہے اینٹی سوشل یعنی غیر سماجی کردار والا شخص، معاشرے کا مخالف، معاشرے کی حد بندیاں قبول نہ کرنے والا۔ یہ پرسنالٹی کی خرابی کی شدید شکل ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اندر ضمیر نہیں ہوتا ہے۔ یہ لوگ اندر سے بہت ہی سنگ دل، لوگوں کا استعمال کرنے والے اور بدسلوکی کرنے والے ہوتے ہیں۔ فیملی ہسٹری نمبر 1، ایبسنس آف پیرنٹل ڈسپلن یعنی والدین کی طرف سے ڈسپلن کی غیر موجودگی۔ ان کی ہسٹری میں زیادہ تر ان کے گھر کا بد نظم ماحول ملتا ہے۔ بچپن میں ان کے اوپر تشدد یا تو والدین کی طرف سے یا اپنے کسی قریبی کیئر گیور سے، جیسے ماں باپ، سوتیلی ماں، سوتیلا باپ وغیرہ، اور زیادہ تر یہ محرومی یا تشدد زندگی کے شروع کے 5 سال میں ملتے ہیں، جب وہ فزیکلی اور ایموشنلی ایبیوز ہوئے ہیں، یعنی بہت زیادہ مار پیٹ اور برے الفاظ کا شکار رہے ہیں۔ نمبر 2، ایکسٹریم پاورٹی یعنی بہت زیادہ غربت کا شکار۔ نمبر 3، ریموول فرام ہوم یعنی گھر کے باہر نکال دیے جانے کی دکھی کہانی۔ نمبر 4، گروئنگ اپ وداؤٹ پیرنٹل فگر آف بوتھ جینڈرز یعنی ماں باپ دونوں ہی کے سائے کے بغیر ادھر ادھر بھٹک کر بڑے ہونے والا یا پروان چڑھنے والا۔ نمبر 5، ایریکٹک اینڈ انکنسسٹنٹ میتھڈ آف ڈسپلن یعنی ڈسپلن کا بے ترتیب اور متضاد طریقہ، یعنی بچے کو پہلے سے آنے والی یا ہونے والی غلطی سے آگاہ نہ کرنا، اسے پہلے ہی قدم پر سمجھا کر زندگی کے آنے والی مشکلوں سے متعلق بات نہ کرنا، اور اگر بچے سے غلطی ہو جائے تو اس پر بہت زیادہ چیخنے چلانا یا یہ دیکھنا کہ بچے سے غلطی کس وجہ سے ہوئی، اس سے مناسب انداز میں بات نہ کرنا بلکہ بہت مارنا پیٹنا اور برے الفاظ کہنا، دھمکی دینا اور دوبارہ اس طرح کی غلطی نہ ہو بچے کو سپورٹ نہ کرنا۔ نمبر 6، being rescued each time they are in trouble, never having to suffer the consequences of one's own behavior یعنی ایز اے ٹین ایج اور ایڈلٹ جب بھی یہ لوگ مصیبت میں پڑتے ہیں انہیں بچا لیا جاتا ہے اور کبھی بھی انہیں اپنے رویے کا خمیازہ نہیں بھگتنا پڑتا ہے۔ نمبر 7، میٹرنل ڈپرائیویشن یعنی ان کی بچپن کی زندگی میں ماں جیسی پیار کرنے والی ہستی کا نہ ہونا۔ نرسنگ ڈائگنوسس اور آؤٹ کم آئیڈینٹیفیکیشن، ان کی بیہیویئر کی اسسمنٹ اینڈ ان کی ہسٹری کے مطابق ان کی کم از کم 5 نرسنگ ڈائگنوسس کی جا سکتی ہے، جس کے مطابق انہیں کیئر یا ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر سے ریلیٹڈ بیہیویئر جس سے نرسنگ ڈائگنوسس کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، رسک فار ادر ریلیٹڈ وائلنس۔ سبجیکٹو اینڈ آبجیکٹو ڈیٹا میں ان کی باڈی لینگویج بہت امپورٹنٹ ہے۔ فار ایگزامپل، ریجڈ پوسچرز، کلنچنگ آف فٹس اینڈ جا، ہائپر ایکٹیویٹی، پیسنگ، بریتھلیسنس، تھریٹننگ اسٹینسز، cruelty to animal, rage reactions, history of childhood abuse, history of violence against others, impulsivity, substance abuse, negative role modeling, inability to tolerate frustration۔ نمبر 2، نرسنگ ڈائگنوسس، ڈیفینس کوپنگ اپنا دفاع کرنا یا بچاؤ کرنا، یعنی یہ افراد اپنی خود کی غلط فالس سیلف ایویلیویشن کو مثبت یا پازیٹیو انداز میں کرتے ہیں، کیونکہ یہ غلط پازیٹیو سیلف ایویلیویشن انہیں خود کی سیٹسفیکشن، رسپیکٹ اور اپنے اندر کی انگزائٹی یعنی ڈر و خوف سے بچاتا ہے۔ یہ لوگ اپنی غلط نیگیٹو سوچ اور کام کو بڑھا چڑھا کر بہتر اور مثبت طریقے سے پیش کرتے ہیں، یعنی یہ ایسا بار بار کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی کسی بھی غلط کام کا کوئی نہ کوئی ریزن ہمیشہ بناتے رہتے ہیں کہ میں نے اسے مارا کیونکہ اسی نے مجھے غصہ دلایا، اسی نے مجھے مجبور کیا، میں نے اس کی چوری کی کیونکہ مجھے بہت ضرورت تھی۔ اس طرح یہ لوگ اپنے آپ کو تسلی دیتے رہتے ہیں اور اپنا احترام اپنی اور دوسروں کی نظروں میں برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس بات کو بالکل نہیں سمجھتے کہ غلط کام یا غلط بات تو غلط ہی ہے۔
اس کے سبجیکٹو اینڈ آبجیکٹو ڈیٹا میں ڈس ریگارڈ فار سوسائٹل نارمز اینڈ لاز، ایبسنس آف گلٹی فیلنگس، ان ایبلٹی ٹو ڈیلے گریٹیفیکیشن، ڈینائل آف آبویس پرابلمس، گرینڈیوسٹی، ہاسٹائل لافٹر، پروجیکشن آف بلیم اینڈ رسپانسبلٹی، ریڈیکول آف ادرس، superior attitude towards others۔ نمبر 3، کرونک لو سیلف اسٹیم، دائمی یا ہمیشہ کی خود اعتمادی کی کمی۔ ان لوگوں میں سیلف کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے اور یہ بہت جلد نروس ہو جاتے ہیں اور اپنے بچاؤ کا طریقہ اپنی پرسنل ریلیشن شپ کی بنیاد پر حاصل کرنے لگتے ہیں تاکہ ان کی خود کی تسلی ہو اور اپنے آپ کو ذہنی کوفت سے بچا سکیں۔ ان کے سبجیکٹو اینڈ آبجیکٹو ڈیٹا میں manipulation of others to fulfill own desire, inability to form close personal relationship, frequent lack of success in life events, passive aggressiveness, overt aggressiveness, hidden feeling of low self-esteem۔ نمبر 4، impaired social interaction، ان کی سوشلی میل جول اچھی نہیں ہوتی ہے، یعنی ان کی لوگوں سے دوستی میل جول بہت سپرفیشل ہوتی ہے۔ یہ لوگ صرف ہائی ہیلو تک ہی لوگوں سے رشتہ قائم کر پاتے ہیں، ان کے اچھے اور پرانے دوست نہیں ہوتے ہیں۔ ان کے سبجیکٹو اینڈ آبجیکٹو ڈیٹا میں ان ایبلٹی ٹو فارم اے سیٹسفیکٹری انڈیورنگ انٹیمیٹ ریلیشن شپ وتھ اندر، ڈسفنکشنل انٹریکشنز وتھ ادرز، یوز آف unsuccessful social interactions behavior۔ نمبر 5، ineffective health maintenance، یعنی غیر مؤثر صحت کی دیکھ بھال، یعنی اپنی صحت کا خیال نہ رکھ سکنے والا۔ یہ افراد اپنی دیکھ بھال اور اپنے پرسنل کام کے لیے بھی دوسروں کے دست نگر رہتے ہیں، یعنی دوسروں کے محتاج رہتے ہیں، اپنا کام دوسروں سے کروانا چاہتے ہیں اور ناراضگی کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اپنی خراب صحت کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالتے رہتے ہیں یا اپنا خود کا کام دوسروں سے کسی نہ کسی ذریعے سے کرواتے رہتے ہیں۔ ان کے سبجیکٹو اینڈ آبجیکٹو ڈیٹا میں ڈیمانسٹریشنز آف ان ایبلٹی ٹو ٹیک رسپانسبلٹیز فار میٹنگ بیسک ہیلتھ پریکٹسز، ہسٹری آف لیک آف ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر، ڈیمانسٹریٹڈ لیک آف نالج ریگارڈنگ بیسک ہیلتھ پریکٹسز، لیک آف ایکسپریسڈ انٹرسٹ ان امپروونگ ہیلتھ بیہیویئرز۔ پرسنالٹی کیریکٹرسٹک زندگی میں بہت جلد یعنی کم عمر میں بنتی ہیں اور مشکل ہوتی ہیں، لیکن اسے تبدیل کرنا ناممکن نہیں ہے۔ کچھ کلینیشینز یعنی ایسے کلائنٹس کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ علاج پیشنٹ کی پرسنل کیریکٹرسٹکس کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ کلائنٹ کی مینیپولیٹو کی خصوصیات اور روزمرہ کے کام میں غلط رویہ اور بامعنی اچھے تعلقات میں انٹرفیئرنس کو کم کرتا ہے۔ اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر والے افراد کورٹ آرڈر کے قانونی نتائج یا سائیکولوجیکل ایویلویشن یا نفسیاتی تہمت کے جانچ پڑتال سے بچنے کے لیے یہ ہیلتھ کیئر سسٹم کا پارٹ بن سکتے ہیں۔ سیکنڈ پارٹ میں ان کی کس طرح کیئر کرنی ہے، انہیں کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، اس سے ریلیٹڈ بات ہوگی۔ لوگوں کو سمجھنے اور زندگی میں کام آنے والی یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ یہ میری ریفرنس ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔